اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علم السلام علیکم. میں وسیم احمد معلم اردو آپ سے مخاطب ہوں اور شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں، ہم نے نظم حمد کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں بات چیت کی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے MCQs کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے بات کی. آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ حصہ بے مختصر سوالات کے جوابات کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے. تو بیٹا اس حوالے سے اسکرین پہ آپ کو پہلا سوال نظر آ رہا ہے کہ نظم حمد میں چھت سے کیا چیز مراد ہے. اس کا جواب ہے نظم میں چھت سے مراد ہے نیلا آسمان، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند ستارے روشن کیے ہیں، سورج جس پر اپنی بہار دکھلاتا ہے، اور یہ نیلا آسمان ازل تا ابد یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طرح بغیر کسی ستون اور سہارے کے قائم و دائم رہنے گا. ستون یعنی پلر، کوئی پلر نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سہارا نہیں، بغیر کسی سہارے کے اتنی بڑی چھت کا قائم کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 2 ہے بیٹا، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے نظم میں زنجیر کا لفظ تخلیقات قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات، مخلوقات جو ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں، ان کے درمیان آپس کی باہمی کشش کو کہا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں تخلیق پائی ہیں ان سب کے درمیان باہمی رابطہ ہے اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. آسمان پر موجود تخلیقات کا زمینی تخلیقات سے رابطہ ہے اور اسی رابطے و باہمی کشش کو شاعر نے زنجیر سے تشبیہ دی ہے. تشبیہ آپ جانتے ہو بیٹا، کسی بھی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی کو کسی دوسری چیز سے مشابہت بیان کرنا، اس جیسا کہنا تشبیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. دوسرے سوال کے جواب کی وضاحت کے بعد ہم بچوں چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. تیسرا سوال، لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا آپ کی ذہنی آزمائش ہو جائے. شاعر کی کیا مراد ہے؟ نظم حمد کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جلدی سے بتاؤ. شاباش، اسماعیل میرٹھی. بالکل آپ کو یاد ہے، شاباش بیٹا، حمد کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی. تو جناب شاعر کی کیا مراد ہے لال و گوہر سے؟ سوال پوچھا گیا، اس کا جواب ہے لال و گوہر سے شاعر کی مراد ہے ستاروں کی وہ عظیم الشان کہکشاں جو آسمان پر قدرت کی کاریگری کا انمول نمونہ ہے، اور ان میں سے یعنی جو خدا کے نظام خلا میں موجود ہیں ان میں سے جو سیارے ہیں، تو کئی سیارے تو ہماری اس زمین سے بھی بہت بڑے، اور صرف بڑے نہیں بلکہ کئی گنا بڑے. اور خالق کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک کی طاقت دیکھیں کہ اسی طرح قائم و دائم، اور اللہ کی مرضی کے بغیر ان کا اختتام یعنی خاتمہ ممکن نہیں ہے. انسانی عقل و شعور، انسان کی فہم و فراست، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی دانائی، اس کی سوجھ بوجھ ایک حد تک
ان کے بارے میں جان سکتی ہے، معلومات حاصل کر سکتی ہے، اس سے آگے جا کر وہ بھی رک جاتی ہے۔ یعنی اس سے آگے جا کے اگر انسان کچھ سوچنا چاہے تو نہیں سوچ سکتا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالی کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل، ہمارا شعور بہت کم ہے۔ صرف خالق کائنات کی تخلیقات کو دیکھ کر ہی ہم اس کی قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ دن اور اس کے بعد رات کا آنا، یہ سورج کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ بلند و بالا آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ اور اس میں دفن خزانے، معدنی خزانے جو معدنیات زمین میں ہے، یہ رواں دواں بہتا ہوا سمندر جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اور اس میں موجود غذائی اجناس، سمندر میں بھی اللہ نے غذا کا انتظام کیا ہے، مچھلیاں وغیرہ اور دیگر مخلوقات جو غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نت نئی ایجادات جو انسانی عقل کی کاریگری کو نمایاں کرتی ہیں۔ آج بیٹا آپ دیکھتے ہو سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں انسانی عقل اس کی مہارت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں خالق کی قدرت کا یقین دلاتی ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط سے اس کائنات کا نظام چلانا صرف اسی کو زیب دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اتنا منظم نظام کائنات جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی ذات کی، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، اور کائنات کی حکمرانی صرف اسی اللہ واحد لا شریک کو ہی زیب دیتی ہے۔ وہی رب کائنات ہے، اس کے سوا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، نظم حمد کا خلاصہ شاعر کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ اس سوال میں جس میں خلاصہ پوچھا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے بیٹے کہ جواب میں اس مضمون یا نظم یا جو بھی چیز ہے، پیراگراف وغیرہ جس کا بھی خلاصہ پوچھا جا رہا ہے، اس کے اہم نکات کو مختصراً بیان کر دیا جائے، جس سے اس پوری نظم یا سبق کی وضاحت ہو جائے۔ تو یہاں نظم حمد کا خلاصہ پوچھا گیا ہے تعارف شاعر کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہم لکھیں گے حوالہ شاعر یا تعارف شاعر، دونوں میں سے کوئی ایک ہیڈنگ ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ولادت ہے مولوی اسماعیل صاحب کی 1844 عیسوی اور وفات ہے 1917 عیسوی۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی میرٹھ سے ہی حاصل کی۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔
یعنی بہت ہی سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں جناب اسماعیل میٹھی صاحب بچوں کے لیے شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل میٹھی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسماعیل میٹھی کا شاعرانہ مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب ہوگا کلیات اسماعیل میٹھی۔ تو بچوں، درسی کتاب میں شامل نظم ہم اسی کلیات اسماعیل میٹھی سے منتخب کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ آپ لکھیں گے خلاصہ۔ مندرجہ ذیل نظم ہم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر اسماعیل میٹھی نے اللہ کی وحدانیت اور قادر مطلق کی قدرت کو بیان کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اس نے اس کائنات میں جو بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ بامقصد ہیں، بلا مقصد نہیں ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، روانی سے پہاڑوں سے گرتا ہوا آبشار، بے کراں وسیع سمندر، اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ سمندر، ستاروں سے بھرا آسمان جس نے ہماری سروں پر چھت کی طرح چھاؤں بخشی ہے، اس پر چاند سورج اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یہ سب قدرت کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ تمام اشیاء ایک مسلسل اور مربوط نظام کے تحت آپس میں رابطے کے ساتھ، کنیکشن کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہے اور اس تمام سلطنت کا مالک و مختار ایک ہی ہے۔ اسی نے یہ سارے نظام اور ان کے لیے ایک قانون تشکیل دے دیا ہے اور یہ سب اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ ہیڈنگ لکھو گے تبصرہ۔ تبصرہ میں کیا لکھیں گے؟ جناب اسماعیل میٹھی نے اس نظم میں نہایت اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تخلیقات کا بیان کیا ہے اور الفاظ و اصطلاحات کا ایسا برمحل استعمال کیا ہے کہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی، یعنی عقل حیران رہ جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے کہ واقعی صرف وہی خالق ہے، وہی رب، وہی اللہ، اسی کو یہ سب کچھ کرنا زیب دیتا ہے اور کسی کی مجال نہیں۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس سوال میں بیٹا خلاصہ یا سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے نظم کا مرکزی خیال۔ تو اب ہم خلاصے کے بعد اس نظم ہم کا مرکزی خیال شاعر کے تعارف کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حوالہ اور تعارف عین وہی ہے جو ابھی ہم نے خلاصے میں پڑھا، اس کا دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ہم سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب اسماعیل میٹھی ہیں اور مولوی اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت ہے 1844 عیسوی اور وفات 1917 عیسوی۔
تعارف میں لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل میرٹھی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل نظم حمد اسی کلیات اسماعیل میرٹھی سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ ہیڈنگ لکھو گے مرکزی خیال، یعنی اس نظم کا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال کیا ہے۔ شاعر نے اس نظم کا مرکزی خیال تخلیقات قدرت کو بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت اس کائنات کی تخلیق کی جب اس دنیا میں کسی بھی شے کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس ضمن میں اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، یعنی اللہ نے کن ارشاد فرمایا اور یہ دنیا تخلیق پا گئی۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، درخت، ستاروں بھرا نیلا آسمان جس پر چاند سورج اپنی بہار دکھا رہے ہیں، وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی حکمت ہے، اور جب قادر ایسا ہے تو پھر اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا ہم پر لازم ہے۔ آخر میں ایک ہیڈنگ لکھیں گے آپ تبصرہ۔ مولوی اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تخلیقات کا بیان کیا ہے، اور انتہائی خوبصورت انداز میں کیا جو دوسروں کے لیے کرنا شاید ممکن نہ تھا، جس طرح اسماعیل میرٹھی صاحب نے کیا۔ الفاظ و اصطلاحات کا برمحل استعمال دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی صرف وہی خالق ہے، اسی کو یہ سب کچھ کرنا زیب دیتا ہے، کسی کو مجال نہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا قدرت والا، طاقت والا نہیں۔ ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی حکمرانی اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل سے منسلک رہنے کے لیے اور ہمارا لیکچر دیکھنے اور سننے کے لیے تمام طالب علموں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔